کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں، میم کا میم میں چھپا، غیب، پردہ، حجاب۔ اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو، جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ ایک بات اور بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے۔ بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وحی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں۔ جبریل مبلغ ہے، جبریل امین مبلغ ہے، معلم نہیں، معلم نہیں۔ علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولاً مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات کہتے ہیں۔ لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے۔ اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں، جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے، منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے۔ دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو۔ بات تو درس گاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں۔ جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے، آسان ہے، اللہ کا ہاتھ۔ ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا، ہینڈ آف اللہ۔ لیکن کس مائی کے لال کی ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مانے لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا؟ اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹانگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حجم سے پاک ہے۔ تو جب اللہ آتا ہے انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے۔ اب دھمکاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جسے لے کے بیٹھے بشر، تو یہاں ید۔ قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید، مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ، یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں، اور ید کہہ کر خدا نے تو مراد لیا، وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو
تو اس آیت کو آیت متشابہ کہتے ہیں. متشابہ کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں، اللہ کی منشا معلوم نہیں، رب کی مراد معلوم نہیں. لفظ معلوم، ید پر میرا ایمان، کیونکہ یہ قرآن میں ہے. اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہ میرا ایمان. لیکن ید ہے، یہ ہے قرآن. نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے. کہ ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد دیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے. یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اسے عقیدہ بنانا جائز نہیں. ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے، ایمان رکھیں گے، اسے عقیدہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے. مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور ہے. اچھا اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا نور ہونا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے. تو جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ مثل نورہ، مثل نورہ. اللہ نور ہے، اس کے نور کی مثال اللہ کا نور بے مثال، اور قرآن دے رہا ہے مثال. ہم کہیں گے کہ مسئلوں کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ اس مثال میں ظاہر نہیں. یہ بھی متشابہ ہے. کس سے کہنا ہے؟ ارے بابا جو بات میں ہندوؤں سے کہوں گا وہ تم سے کیوں کہوں؟ ان سے کہوں گا اے ہندوستانی ہندوؤں بت پرستی چھوڑو. تم سے کیا کو کہوں؟ تم کو چھوڑے بیٹھے ہو. بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ مخاطب کون. بشر مثلکم، مثلکم لائک یو، تمہاری طرح. یہ تم ہیں کون لوگ؟ یہ کم میں کون لوگ؟ آئی ایم اے مین لائک یو. یہ یو کون لوگ تھے جن سے رسول پاک نے کہا میں تمہاری طرح ہوں؟ آئل کفار. یہ پاک رسول نے کافروں سے کہی میں تمہاری غیرت ایمانی کو للکارتے ہوئے پوچھتا ہوں کیا بے غیرتی کے کاریامید میں ہم اتنا گر گئے ہیں کہ رسول کو ابو جہل کی طرح مانے، ابو لہب کی طرح، ادوا صاحبہ کی طرح، مکے کے گنڈوں کی طرح، سماج دشمنوں کی طرح، خدا کے باغیوں کی طرح، توحید کے غداروں کی طرح. اگر یہ ظاہر سچ نہیں ہے تو کہنا پڑے گا کہ مثلکم کہہ کر جو خدا نے مراد لیا ہے وہ ترجمے میں ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں. یہ بھی متشابہ، یہ آیت بھی متشابہ، اور متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. یہی تو مجھے افسوس ہے کہ جس آیت سے عقیدہ بنانا نہیں چاہیے اسی سے یہ بناتے ہیں. متشابہ جہاں ترجمے میں مراد کی تلاش میں تشابہ ہو، خود وہ متشابہ ہو، مراد الہی ظاہر نہ ہو، وہاں عقیدہ بناتے ہیں. چاہیے آیت محکم سے عقیدہ بناؤ، آیات بینات، آیات محکمات. آئے محکم اسے کہتے ہیں کہ جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے.